سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70، سورۃ الانفال کا 10واں رکوع اور 10ویں پارے کا 6واں رکوع، اور یہ سورہ انفال کا آخری رکوع ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں ہیں ان سے فرمائیے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، آپ فرمائیے، لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو 70 کافر بدر کے میدان میں قید ہوئے، ان سے آپ نے جو فدیہ لیا ہے اور فدیے میں مال لیا ہے، تو آپ ان سے فرمائیے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی، یعنی تم مسلمان ہو گئے اور مسلمان رہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جتنا فدیہ تم نے دیا ہے اس سے بہتر تمہیں مال دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی۔ بدر کے میدان میں جو جنگ کرنے کے لیے کافر آئے تھے تو 10 یا 12 کافر سردار تھے جنہوں نے پورا خرچہ اٹھایا تھا اور لوگوں کو اپنے خرچے پر جنگ کرنے کے لیے لائے تھے۔ کھانے کی ذمہ داری ان پر تھی، جن کے پاس سواری نہیں تھی، جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، انہوں نے دیا۔ تو ان میں حضرت عباس بھی تھے جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تقریباً 20 اوقیہ کا مطلب ہے تقریباً 2 کلو سونا آپ لے کر چلے تھے۔ لیکن ان کے ذمے جس دن کھانا کھلانا تھا، خاص اسی دن جنگ کا واقعہ پیش آیا اور جنگ میں کھانے کھلانے کی فرصت اور مہلت نہ ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ گیا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیے کے طور پر 40 اوقیہ سونا مقرر کیا ہے، یعنی تقریباً 4 کلو 4.5 کلو سونا، تو 40 اوقیہ سونا فدیہ میرا مقرر ہوا ہے، تو 20 اوقیہ سونا تو آپ لے چکے ہیں، میں مزید 20 دے دیتا ہوں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو چیز ہماری مخالفت میں خرچ کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو کافر جنگ میں مال لے کر آئے اور پھر وہ مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو اب ان پر پورے 40 اوقیہ سونے کا فدیہ مقرر کیا گیا، اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث جو آپ کے 2 بھتیجے ہیں، وہ بھی قیدی ہیں، ان کا فدیہ بھی آپ دیں۔ تو اس طرح 120 اوقیہ تقریباً 12-14 کلو سونا ان پر مقرر کیا گیا۔
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اس حال میں چھوڑیں گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو آپ جب مکہ مکرمہ سے چل رہے تھے تو چلتے وقت آپ نے میری چچی ام الفضل سے یہ کہا کہ یہ سونا دفن کر دو، معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سونا اتنا ہے کہ ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے اور عبداللہ، عبید اللہ، فضل اور قسم چاروں بیٹوں کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو میرے اور آپ کی چچی کے درمیان راز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ اس کے بندے و رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو حکم دیا وہ بھی اسلام لائے، تو حضرت نوفل بن حارث اور حضرت عقیل بن ابی طالب بھی مسلمان ہو گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالی اس سے بہتر عطا فرمائے گا اگر تم اسلام پر ثابت قدم رہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے محبوب اگر وہ آپ سے دغا چاہیں گے، خیانت کرنا چاہیں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، جس پر اس نے اتنے آپ کے قابو میں دے دیے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں اور قید سے آزاد ہوئے ہیں فدیہ دے کر، اگر یہ آپ کی بیعت سے پھر گئے اور انہوں نے کفر اختیار کر لیا، تو جیسا وہ منظر بدر شریف میں دیکھ چکے ہیں کہ قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، آئندہ بھی اگر ان کے اتوار وہی رہے تو انہیں اسی کا امیدوار رہنا چاہیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے کل کا کل تقسیم کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو، تو جتنا ان سے اٹھ سکا اتنا انہوں نے لے لیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے بہتر ہے جو اللہ نے مجھ سے لیا، اور میں اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ ان کی مالداری کا یہ حال ہوا کہ ان کے 20 غلام تھے، سب کے سب تاجر، اور ان میں سب سے کم سرمایہ جس کا تھا اس کا 20,000 کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اگر یہ ایمان پر ثابت قدم رہے تو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین سے آنے والے مال میں حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ بوری بھر لیں اور جتنا بوری میں اٹھا سکتے ہیں اتنا بھر کر اٹھا کے لے جائیں۔ تو حضرت عباس نے جب بوری بھری تو وہ اتنی آپ نے بھر لی کہ آپ سے اٹھتی نہیں تھی، اٹھا کر چند قدم چلتے اور پھر رکھ دیتے اور یہ کہتے جاتے کہ میرے رب نے سچ فرمایا، میرے رب نے سچ فرمایا، جو مجھ سے لیا اس سے بہت بہتر عطا فرمایا۔ اب مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تو مجھے مغفرت کی بھی امید ہے۔ پھر آپ نے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آپ کے 20 غلام تھے اور سب آپ کا کاروبار کرتے تھے۔
اور ہر ایک کے پاس الگ الگ سرمایہ تھا، تو 20 غلاموں کے پاس کتنا سرمایہ ہوگا؟ اور یہ ایک مسئلہ آپ جانتے ہی ہیں کہ غلام بھی آقا کا ہوتا ہے، غلام کا مال بھی آقا کا ہوتا ہے۔ تو یہ 20 غلام آپ کے یہ تاجر تھے، اور ان کے پاس آپ کا سرمایہ تھا جو وہ تجارت کرتے تھے، اس میں سے جو کم سرمایہ جس کا تھا وہ 20,000 کا تھا۔ تو آپ سوچیں 20 غلاموں کے پاس کتنا سرمایہ ہوگا، اور خود حضرت عباس کے پاس کتنا مال ہوگا۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ جھک جاتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور اللہ کے لیے گھر بار انہوں نے چھوڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ یہاں پر جن مہاجرین کا ذکر ہے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اس سے مراد مہاجرین اولین ہیں، جنہوں نے مکہ شریف سے حبشہ ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ شریف آئے، اور وہ مہاجرین جو مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے صلح حدیبیہ سے پہلے، انہیں مہاجرین اولین کہتے ہیں۔ تو یہاں مہاجرین اولین کا ذکر ہے، اور یہ جو فرمایا والذین آووا ونصروا، وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں اپنے مکانوں میں ٹھہرایا، یہ انصار ہیں۔ انصار کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج دونوں بھائی بھائی ہو گئے، 120 سال پرانی جنگیں ختم ہو گئیں، بھائیوں سے بڑھ کر محبتیں پیدا ہوئیں۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، تو اس نے اتنی محبت کا اظہار کیا کہ اپنا آدھا مکان مہاجر کو دے دیا، اپنا آدھا کاروبار، اپنا آدھا باغ، اپنی آدھی کھیتی مہاجر کو دے دی۔ اس قدر انہوں نے مدد فرمائی، اور پھر اس مدد کے صدقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کے صدقے میں جو مہاجرین مکہ شریف سے آئے تھے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی راحت کے سامان مہیا فرمائے۔ تو فرمایا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، اب مہاجر میں سے کوئی انتقال کر جائے یا انصار میں سے کوئی انتقال کر جائے تو انہیں وراثت میں سے حصہ ملے گا، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ لیکن یہ حکم ابتدائے وقت میں تھا، یہ حکم شروع میں تھا، لیکن جب کچھ وقت گزر گیا تو پھر وراثت کے احکام بیان کر دیے گئے، اور یہ فرمایا گیا کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے اب وارث نہیں ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی اور مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا جب تک ہجرت نہ کریں۔ یعنی جو مسلمان مکہ شریف میں ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کے اور مدینہ شریف کے مسلمانوں کے درمیان وراثت جاری نہ ہوگی جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے۔ یعنی مکہ شریف میں جو مومنین ہیں جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی، تو ان کے اور مدینہ شریف کے مسلمانوں کے درمیان وراثت جاری نہ ہوگی، یعنی وراثت میں سے انہیں حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر مکہ شریف میں مقیم مسلمانوں کو ضرورت پڑے مدد کی تو انصار پر اور دیگر مہاجرین پر لازم ہے کہ وہ دین کے معاملات میں ان کی مدد کریں،
اپنی طاقت کے مطابق. الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر ایسی قوم پر کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے. یعنی یہ مسلمان جو مکے میں ہیں تم سے مدد مانگیں اس قوم کے خلاف جس قوم سے تم معاہدہ کر چکے ہو، تو تم اپنے معاہدے کی پاسداری کرو گے اور اس قوم پر حملہ نہیں کرو گے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں. یعنی کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں، مگر کافر اور مومنین کے درمیان وراثت جاری نہیں ہوگی. اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو کفار کی موالات، دوستی، موارثت سے منع کیا گیا اور ان سے جدا رہنے کا حکم دیا گیا، اور مسلمانوں پر آپس میں میل جول رکھنا لازم کیا گیا. کافر مر جائے اور اس کے ورثہ میں مسلمان ہے تو اسے حصہ نہیں ملے گا. مسلمان مر جائے اس کے ورثہ میں کافر ہے تو وہ وراثت سے محروم ہوگا. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد کبیر، اور بڑا فساد ہوگا. یعنی اگر مسلمان آپس میں تعاون نہ کریں گے، ایک دوسرے کی مدد نہ کریں گے، امیر مسلمان غریب مسلمان کو مضبوط نہ کرے گا، اور وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت نہ بن جائیں گے، تو پھر کافر قوی ہوں گے اور مسلمان کمزور. اور یہ بہت بڑا فتنہ و فساد ہے، کیونکہ کافر جب قوی ہو جائیں گے تو وہ مسلمانوں کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. تو اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مضبوط کریں، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کریں. ایک مسلمان بھائی فٹ پاتھ پر چادر بچھا کر چند چیزیں بیچ رہا ہے، اس کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ٹھیلا دے دیں، ٹھیلا خرید کے دے دیں، کچھ سامان دے دیں، تو تھوڑی سی اسے ترقی ہو جائے گی، اس کے کاروبار میں اضافہ ہوگا. کوئی ٹھیلے والا ہے، آپ اسے کیبن دلا دیں، کچھ سامان دلوا دیں، تو اس کا نفع بڑھے گا تو وہ آگے بڑھے گا. اگر کوئی جو کیبن والا ہے آپ اسے دکان دلا سکتے ہیں کرائے پر، یا کرائے والا ہے تو اسے اپنی دکان دلا سکتے ہیں تو دلا دیں. تو اس طریقے سے مسلمان مضبوط ہوں گے. اور یہ بھی چاہیے ہمیں کہ خریداری کوشش کریں مسلمانوں سے کریں. جن علاقوں میں ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا اور کافر ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ چیزیں خریدیں مسلمانوں سے. اسی طرح بد عقیدہ لوگوں کو مضبوط کرنے کے بجائے ہم چیزیں مسلمانوں سے خریدیں، ان کی دکانوں سے خریدیں، ان کی ہوٹل سے کھانا کھائیں، تاکہ صحیح العقیدہ مسلمان مضبوط ہوں. اور اگر یہ کمزور ہو گئے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا، کیونکہ جو باطل قوتیں ہیں یہ مسلمانوں کی دشمن ہیں، اور جب ان کے پاس دولت ہوگی اور یہ طاقتور ہوں گے تو پھر یہ مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے جگہ دی مدینہ شریف میں مہاجرین کو، ونصروا اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے ایمان والے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. پہلی آیت میں مہاجرین اور انصار کے باہمی تعلقات کا بیان تھا، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا معین مددگار ہے، اس کا بیان تھا. اس آیت میں ان دونوں کے ایمان کی تصدیق اور اس بات کا ذکر ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلیٰ مرتبے رکھے ہیں. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو بعد کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا.
فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ اے مہاجرین اور انصار، جو مسلمان بعد میں ہجرت کر کے آئے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، یعنی مہاجر ہیں۔ مہاجرین کے کئی طبقے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کو ہجرت کی، انہیں مہاجرین اولین کہتے ہیں۔ کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف، انہیں اصحاب الہجرتین کہتے ہیں، دو ہجرت والے۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی۔ صلح حدیبیہ ہوا سن 6 ہجری اور مکہ شریف فتح ہوا سن 8 ہجری۔ تو ان 2 سالوں کے درمیان جنہوں نے ہجرت کی، یہ اصحاب ہجرت ثانیہ کہلاتے ہیں۔ پہلی آیت میں مہاجرین اولین کا ذکر ہے اور اس آیت میں اصحاب ہجرت ثانیہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد ہجرت کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو پھر ہجرت کی حاجت باقی نہ رہی۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف دونوں دارالاسلام اور اسلام کے عظیم الشان مرکز ہیں، اور جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو پھر مسلمانوں کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مکہ شریف کی فتح کے بعد مکہ شریف میں جتنے کافر تھے ان کی اکثریت بہت تیزی سے ایمان لے آئے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں۔ اس آیت سے یہ بیان کیا گیا کہ جو پہلے حکم ہوا تھا کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہیں، یہ توارث بالہجرت منسوخ کیا گیا اور ذوی الارحام کی وراثت ثابت ہوئی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورۃ الانفال کا 10واں رکوع مکمل ہوا، سورہ انفال مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نصیحت کو ہم پھر دہراتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو اگر مضبوط کریں گے تو ہمارا اپنا تحفظ ہے۔ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کو ہمیں ہر لحاظ سے مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمارے مدرسے، ہمارے دارالعلوم، ہماری مسجدیں، ہمارے دین کے مراکز یہ بھی مضبوط ہونے چاہیے، اور مالی طور پر بھی صحیح العقیدہ مسلمان جو نیک صالح ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے اور ایک قوت بننے چاہیے، ورنہ کفار، بدعقیدہ لوگ، بد مذہب وہ ایک ایک پر حملہ کر کے آخرکار وہ ہمیں ختم کر دیں گے، اور یہی پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو بیداری اور غلبہ اور اتحاد نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔